آج یہ جو حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا وہ اس کا پچھلا حصہ آپ سارے جانتے ہیں۔ مسیح خداوند کا معجزہ ہے کہ مسیح خداوند نے کوئی میرا خیال کو 7,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا، کیونکہ 5,000 تو لکھا ہے کہ وہ مرد تھے صرف، اور باقی عورتیں اور بچے تھے، تو کافی دنیا تھی۔ میں اس پر سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں ان کو گنا کیسے ہوگا اس زمانے میں، لیکن پھر بھی انہوں نے صحیح گنا ہوگا خدا کے پاک روح کی ہدایت سے۔ اور یہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، اور جب ہم اس کا حصہ پڑھتے ہیں، وہ میں اس کی طرف نہیں جا رہا، تو آگے 22 آیت میں لکھا ہے اس نے کیا کیا، شاگردوں کو مجبور کیا۔ شاید وہ نہ جانا چاہتے ہو مسیح کے بغیر، لیکن اس نے مجبور کیا کہ تم جاؤ اور میں بعد میں آؤں گا۔ کئی اس کے مقصد ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اس میں جو خاص چیز ہے، اب مسیح خداوند کو آپ دیکھیں، پتہ نہیں صبح کس وقت کا وہ یہ اس خدمت میں لگا ہوا تھا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، یا رات کا ٹائم ہے۔ اس نے ہماری طرح نہیں کہا کہ میں تو ٹائرڈ ہوں، میں ذرا تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ایسی گھاس پاری سو جاتا ہوں، تم جاؤ میں بعد میں آ جاؤں گا۔ ہم سارے ایسا کرتے ہیں، لیکن مسیح ٹائرڈ نہیں تھا، وہ تھکاوٹ نہیں محسوس کر رہا تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو پھر ان کے جانے کے بعد وہ کیا ہوا، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ اگر تھکا ہوا ہوتا نا، پہاڑ پر کیسے چڑھتا؟ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مسیح خداوند کو کیا چاہیے تھا، اسے وقت چاہیے تھا اپنا جس کو ہم کوائٹ ٹائم کہتے ہیں، خدا کے ساتھ گزارنے کے لیے، وقت دعا کا وقت، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگلی صبح ہونے والی ہے، اور پھر مجھے، کیونکہ وہ جو رستہ تھا، کشتی کا رستہ تھا گنیسرت کی جھیل کے اندر، وہ تقریباً ساری رات ہے، اور یہ جیسے کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں، اور وہ چوتھے پہر دن جو ہے ان کا 12 پہر کا ہوتا تھا، 6 پہر رات ہوتی۔ اب یہ دیکھیں کہ تقریباً پاکستان میں بھی اتنا ہی ہے، لیکن جو ایکویٹر ہے، جو دنیا کا سینٹر ہے، سینٹر جو ہے اس کے اوپر پورے، اور جو اسرائیل ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اسرائیل اس کے ساتھ ہے، تو ایکویٹر کے اوپر جو دن ہے اور رات جو ہے وہ 12 گھنٹے کی، چاہے گرمیاں ہوں چاہے سردیاں ہوں۔ ہمارے تو یہاں دن لمبے ہو جاتے ہیں، آج کل کتنے گھنٹوں کا دن ہے؟ تقریباً 16.5 ہے، اور میرا خیال جون کے آخر میں یہ کوئی 18 گھنٹے کا دن ہو جائے گا۔ تو یہاں دن جب بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایکویٹر کے پاس نہیں ہے، یہ نارتھ پول کی سائڈ پر ہے، اس لیے وہ پھر آگے میں اس میں جیوگرافی میں نہیں جانا چاہتا برصورت، اس لیے یہاں، لیکن وہاں دن جو ہے وہ 12، اور انہوں نے دن کو 12 پہروں، اس وقت گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی، 12 پہروں میں تقسیم کیا ہوا تھا، 6 گھنٹے کی رات، 6 گھنٹے کا، 6 بجے ان کا دن چڑھتا تھا، 6 بجے ان کی شام کو رات ہوتی تھی۔ تو یہ چوتھا پہر ہے۔ چوتھے پہر میں مسیح خداوند خود چل کے تو پانی پر آ رہا ہے۔ چوتھے پہر کا مطلب ہے کہ تقریباً یہ صبح کے 3-4 بجے کا ٹائم تھا، صبح کے 3، یعنی دن چڑھنے والا تھا، کیونکہ دن تو قریباً ان علاقوں میں 5 بجے کے قریب چڑھتا ہے، تو 3-4 بجے کا ٹائم تھا کہ وہ پانی پر چلتا ہوا آ رہا تھا۔ تو یہ مسیح خداوند جو ہے جب چل کے، تو انہوں نے دیکھا اسے، مسیح خداوند کو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، لیکن وہ سمجھے کہ اب ظاہر ہے کہ پانی پر تو ہر کوئی نہیں چل سکتا،
تو انہیں یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ مسیح خداوند ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی بھوت ہے، اس لیے وہ ڈر کے چلانے لگے. اور مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ چلائے. اور میں اصل میں یہاں میں پہلے آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ آج ہم جس چیز پر ہم نے غور کرنا ہے وہ کچھ تو سپر نیچرل چیزیں ہیں، سپر نیچرل، اور کچھ نیچرل چیزیں ہیں. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہماری ساری نیڈس، ہمارے ارد گرد کی چیزیں جو ہیں وہ فزیکل اور نیچرل ہیں. اور یہ نیچرل چیزیں جو ہیں یہ ساری کسی نہ کسی لاز کے، قوانین کے تحت کام کرتی ہیں. ہم جیسے چاند سورج کو دیکھتے ہیں یا اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کچھ قوانین ہیں، خدا نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، انسان نے نہیں، خدا نے سیٹ کیے ہیں. یہ چیزیں ہیں. یہ پانی کو آپ دیکھیں، پانی کے اوپر اگر آدمی، میں مسیح کی بات نہیں کر رہا، آدمی کھڑا ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے، نہیں وہ ڈوب جاتا ہے. لیکن کشتی جو ہے، چاہے اس پر وہی آدمی جو ہے پانی پر کھڑا ہو تو ڈوب جاتا ہے، کشتی میں بیٹھا ہو تو کشتی بھی نہیں ڈوبتی اور وہ بھی نہیں ڈوبتا. کچھ قوانین ہیں جو نیچرل قوانین یا فزیکل قوانین ہیں جن کے تحت ہماری یہ زندگی کا سارا کاروبار جو وہ چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سپر نیچرل ہیں. سپر نیچرل چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا غور کریں گے. جو مسیح خداوند کے سامنے ہجوم تھا، اس میں کچھ لوگ تو شاید ہماری طرح کچھ تماش بین تھے، بہت سارے تماشا. مسیح خداوند کو آپ لوگ کو پتہ کہ بیچ میں فقیر فریسی بھی جاتے تھے، وہ صرف تماشا دیکھنے جاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی خدمت کا کیا مطلب ہے. تو انہیں اس بات کا، تو ایسے لوگ، لیکن کچھ تھے جن کی ہنگر تھی. ہنگر دو طرح کی ہے. ایک تو ہماری فزیکل ہنگر ہے اور دوسری ہماری اسپرچول ہنگر ہے. اس ہجوم کے اندر جو لوگ تھے ان میں سے کچھ کی تو فزیکل، کچھ تو سارے دن چونکہ چل رہے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی انہیں، ظاہر ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے کھانا کوئی مل جائے، وہ ان کی فزیکل ہنگر. لیکن ان میں بہت سارے ایسے بھی تھے جن کی اسپرچول ہنگر تھی. اور ضروری یہ ہے کہ ہماری اسپرچول ہنگر ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جو مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں کرنی بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ان ساری چیزوں میں ہم دعائیں بھی، صبح اٹھ کے دعا بھی کرتے ہیں، ان ساری چیزوں میں ہم خدا کو ٹاپ پرائرٹی نہیں دیتے. یہ یاد رکھیں. ہماری بہت سارے ایکشن، بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں ہم خدا، دیکھیں مریم اور مارتھا کے گھر میں مسیح خداوند گیا، اور مریم جو ہے وہ کلام سن رہی تھی، مارتھا کھانا پکا رہی تھی. اب ان کو آپ دیکھیں، ہنگر جو ہے وہ مارتھا میں بھی تھی. یہ نہیں کہ وہ مسیح کو پسند نہیں کرتی تھی یا اس کی باتیں نہیں سننا چاہتی تھی، نہیں. ہنگر جو اسپرچول ہنگر ہے وہ مارتھا کی بھی تھی، مریم کی تھی. مریم تو بیٹھ کے باتیں سن رہی تھی. لیکن مارتھا کی بھی تھی، لیکن مارتھا نے اس کو ٹاپ پرائرٹی نہیں دی. خدا کی باتوں کو سننے کو مارتھا نے ٹاپ پرائرٹی نہیں دی. اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ مسیح نہیں ہے یا ہمارے اندر مسیح کا پیار نہیں ہے، لیکن ہم بہت ساری جگہوں پر خدا کو ٹاپ پرائرٹی نہیں دیتے. اور ہنگر جو ہے، اسپرچول ہنگر جو ہے وہ یہ، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے کہ اسپرچول ہنگر جو ہے، ان لوگوں کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جب وہ کھانے کی انہیں پرواہ نہیں تھی. انہیں یہ پرواہ تھی کہ ہماری اسپرچول ہنگر جو ہے، جو ہماری بھوک
اسپرچل بھوک ہے وہ بھوک ہماری جو ہے وہ ختم ہو. تو وہ اس کے مسیح کے ساتھ اس لیے چل رہے تھے. تو مسیح خداوند نے یہ وقت جو ہے یہ جتنا آپ دیکھیں کہ شام کے ٹائم کو یہ کشتی وہاں سے چلی اور صبح ہونے والی ہے. یہ سارا وقت اس نے کتنا وقت ہوگا؟ یہ 4 پہر کی بجائے 3 پہر ہیں. 4 میں سے 3 پہر یعنی 3 × 3 کتنا ہے؟ 9 گھنٹے. 9 گھنٹے مسیح نے کیا کیا؟ دعا. صرف دعا کی، اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارا. 9 گھنٹے. ٹاپ پرائرٹی خدا کو دینی ہے. ہم جو کم سے کم وقت ہوتا ہے وہ خدا کو دیتے ہیں. ہماری مجبوریاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کم سے کم وقت جو ہے وہ خدا کو دیتے ہیں. ٹاپ پرائرٹی نہیں دیتے. اس وقت بھی دنیا میں لوگ ہیں جو ٹاپ پرائرٹی دیتے ہیں، وہ چاہے انہیں رات کو صبح سویرے ارلی مارننگ 4 بجے اٹھنا پڑے، وہ اٹھ کے تو وقت خدا کے ساتھ گزارتے ہیں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے خدا کے ساتھ گزارتے ہیں پورے طور پر. وہ ٹاپ پرائرٹی خدا کو دیتے ہیں. تو مسیح خداوند جو ہے، اب جب پطرس نے دیکھا کہ مسیح آ رہا ہے تو اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس نے خود نہیں چھلانگ لگائی. آپ کو پتہ ہے کہ جب مسیح خداوند جی اٹھنے کے بعد جھیل کے کنارے تھا تو وہ مچھلیاں پکڑنے کا جو واقعہ تھا، تو جب پطرس کو پتہ چلا کہ یہ مسیح خداوند ہے تو مسیح نے اس کو کہا نہیں ہے یا اس نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی. پطرس نے خود ہی چھلانگ لگائی سمندر میں اور بھاگ کے وہ کہا کہ یہ تو مسیح ہے، تو بھاگ کے چلا گیا. لیکن یہاں جو ہے وہ قصہ تھوڑا فرق ہے. قصہ فرق کیا ہے کہ پطرس نے مسیح کو آتے دیکھا، اس نے جرت نہیں کی کہ وہ پانی پر چلے یا پانی میں چھلانگ لگائے. اس نے مسیح کو کیا کہا کہ مجھے حکم دے. یہ نہیں کہ مجھے کہے، مجھے حکم دے. مسیح کے حکم کے بغیر وہ پانی پر نہیں چل سکتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ مجھے حکم دے. اور کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسیح حکم بھی دے سکتا ہے. اور اب آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ یہ بڑی کشتیاں جو ہیں، چھوٹی کشتیاں تو اتنی نہیں ہوتی، پر بڑی کشتیاں جو ہیں وہ پانی سے قریباً کوئی 3-4 فٹ اونچی ہوتی ہیں. اور یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی کشتی کا کنارہ جو ہے اتنا موٹا نہیں ہوتا ان کشتیوں کا. تو پانی میں چھلانگ لگانا تو وہ اب اس نے پانی کی وہ کشتی کی سائڈ پر کھڑا ہو کے پھر اس نے چھلانگ لگائی ہوگی نا. کشتی توڑ کے تو نہیں آگے چلا گیا. تو اس نے جمپ مارا ہے اور پھر وہ پانی میں گیا ہے، لیکن وہ پانی کے نیچے نہیں گیا، اس کے پاؤں نیچے نہیں گئے، وہ پانی پر چلنا شروع ہو گیا. اب یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر ہمارے لیے یا بہت سارے لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے ایک سپر نیچرل ریلم پیدا ہو جاتا ہے. سپر نیچرل ریلم پیدا ہو جاتا ہے. جب مسیح خداوند پہاڑ پر تھا موسیٰ اور ایلیا کے ساتھ، تو مسیح خداوند جو ہے وہ ایک ریلم کے اندر تھا. یہ جو تینوں شاگرد تھے یہ تو نیچے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، نظر انہیں آ رہا تھا، لیکن مسیح کی جہاں صورت بدل گئی وہ ایک سپر نیچرل ریلم کے اندر تھا. اور وہاں پر وہ دونوں بھی وہ نیچرل، آپ کو یہ تو پتہ ہے کیونکہ وہ تو دونوں پرانے عہد نامے کے تھے، وہ تو یعنی زندہ نہیں تھے، تو وہ تو وہاں آئے ہوئے تھے مسیح کے ساتھ. اب یہ تینوں جو ہیں ایک سپر نیچرل ریلم میں تھے. اس لیے ہمیں یہ شاید آپ نے کبھی ٹی وی کے اوپر کوئی دیکھے ہوں ایسے پروگرام، یہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہو جن کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی ہے اور وہ آسمان پر چلی جاتی ہے، جسم ان کا یہاں پر رہتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسوں کو
دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر. اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی بعد میں ٹیسٹیمنی کیا ہے کہ میں ہوا میں سے نیچے دیکھ رہا تھا, میرا جسم وہاں پڑا ہوا تھا, میں اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا, جسم نیچے پڑا ہوا تھا اور وہ ہوا میں اوپر جا رہا تھا آسمان کی طرف. وہ ایک سپر نیچرل ریلم ہے. سپر نیچرل ریلم اس کے گرد خدا نے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر وہ اوپر جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دعا میں بھی, جب یوحنا کہتا ہے مکاشفہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یوحنا کہتا ہے کہ میں پھر روح میں آ گیا, میں پھر روح میں آ گیا. روح میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے اس کا کہ وہ ایک سپر نیچرل ریلم اس کے ارد گرد پیدا ہو گیا. وہ فزیکل نہیں تھا, نہ وہ نیچرل تھا. سپر نیچرل ریلم جو ہے اس کے چاروں طرف پیدا ہو گیا. اس کے اندر اس نے آسمان کو دیکھا, خدا کو دیکھا. وہ سارا مکاشفہ جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو سپر نیچرل ریلم جو ہے اس کے اندر اس نے یہ ساری بک جو ہے وہ دیکھی اور لکھی. اور اس لیے عزیزو یہ ہے کہ اور پطرس جو ہے جب تک, اب عجیب بات یہ ہے کہ سپر نیچرل ریلم میں جب تک پطرس جو ہے اس کے اندر رہا, وہ مسیح اس کے ساتھ تھا, تو جب تک اس کے اندر رہا تو وہ ڈوبا نہیں. لیکن جب اس نے ہم اس سپر نیچرل سے نکل کر فزیکل میں آ جاتے ہیں تو پھر ہماری حالت جو ہے وہ دوسری ہو جاتی ہے. جب وہ سپر نیچرل کو چھوڑ کے اس نے نظریں اپنی ہٹا لی اور اس میں سے نکل کر وہ فزیکل ریلم کی طرف یا نیچرل ریلم کی طرف آ گیا, دنیا کی طرف آ گیا, اس نے طوفان کو دیکھ لیا تو وہ ڈوبنے لگا. تو ڈوبنے لگا تو پھر اس نے مسیح کو پکارا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں فیتھ کا بھی بڑا تعلق ہے, ایمان کا بھی بڑا تعلق ہے. فیتھ اس میں بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں مسیحی زندگی جو ہے اگر اس میں فیتھ نہیں ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. فیتھ کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ فیتھ جو ہے وہ ہمیں راست باز بناتا ہے. جب ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے حضوری میں ہم جائیں تو کیسے جائیں گے؟ جب ہم راست باز ہوں گے. راست باز کا مطلب نیکی کے کام کرنا نہیں ہے. راست بازی عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ یہ جو ابراہیم تھا وہ کیا تھا؟ راست بازی ہی کے سبب سے ایمان ہی کے سبب سے راست باز ٹھہرایا گیا. تو ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم ایمان کہتے تو ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں مسیح خداوند کے اوپر, میں ایمان رکھتا ہوں خدا باپ پر, مسیح پر, روح القدس پر ایمان تو رکھتے ہیں ہم, لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ کچا ایمان ہے. اس طرح کے ایمان نہیں جو ہمیں راست بازی تک پہنچائے. اس لیے ہمیں اسی لیے شاگردوں نے مسیح خداوند کو کہا کہ ہمارے ایمان کو بڑھا, ہمارے ایمان کو بڑھا. تو عزیزو یہ اس میں فیتھ جو ہے وہ بڑا رول ادا کرتا ہے. تو میں آپ کو چند کچھ چیزیں اور بتانا چاہتا ہوں. اسی طرح لازر جو ہے, میں یہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لازر کو جب زندہ کیا, دو چیزیں اس میں ہیں. لازر کو جب زندہ کیا تو لازر زندہ ہونے کے بعد مسیح خداوند کا زندہ ہونا اور لازر کا زندہ, دونوں مر گئے, دونوں زندہ ہوئے. لیکن لازر جو ہے وہ زندہ ہوا تو اس پر یہ ہماری دنیا کے جو فزیکل لاز ہیں وہ اپلائی ہوتے تھے. لازر کے اوپر ہمارے جو فزیکل لاز ہیں, یا جن کو ہم نیچرل لاز کہتے ہیں, یہ اس کے اوپر اپلائی ہوتے تھے. اور اسی لیے وہ بعد میں مرا ہے, مکمل طور پر بعد میں مرا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت وہ زندہ ہوا
اور پھر وہ کام اسی طرح کرتا رہا. لیکن مسیح خداوند جب زندہ ہوا ہے تو اس پر ہمارے جو نیچرل لاز ہیں یا فزیکل لاز ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتے تھے. فزیکل لاز اپلائی نہیں ہوتے تھے. اس کا جسم بھی دوسرا تھا. لازر کا جسم وہی تھا جو پہلے تھا، لیکن مسیح کا جسم بھی بدل گیا. وہ گلوریس جسم باڈی بن گئی، اور اس لیے وہ اس ہماری فزیکل ریلم میں سے نکل کر وہ سپر نیچرل ریلم میں رہتا تھا. تو اور جب اس کے اوپر جب اس کے مار پڑی، جب اس کے کوڑے پڑے تو یہ کوڑے بھی جو تھے اس نے جسمانی، اس وقت مسیح خداوند فزیکل ریلم میں تھا، اس دنیا کے اندر قوانین میں تھا، جسمانی تھا، اس لیے اس کے کوڑے پڑے اور ان کی تکلیف بھی ہوئی، خون بھی بہا، وہ سب کچھ اس لیے ہوا. تو یہ ہے کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو آسمان پر جانے کے بعد ہمارا جو وہاں پر وقت ہے، جس طرح کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، مکاشفہ میں، کہ اس شہر کے اندر دن رات نہیں، وہاں دن ہی دن ہے، رات وہاں کوئی نہیں ہے. تو ایک بات میں آپ کو چند باتیں اور تھوڑی بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آسمان کے اوپر نو ٹائم زون ہے. آسمان کے اوپر نو ٹائم زون ہے. نو ٹائم زون جو ہے وہ کیا ہے کہ وہاں ہمیں رات کا دن کوئی نہ کوئی گھڑی ہے، نہ کوئی چیز ہے. ہمیں نہ پتہ کتنے سال گزر گئے ہیں، کتنے سال رہتے ہیں. جو ہیل میں ہیں، جو اس کے اندر دوزخ کے اندر ہیں، جو اگر وہ وہاں سڑ رہے ہیں تو انہیں کوئی پتہ نہیں کہ کتنے سال ہم سڑ رہے ہیں، کتنے سال ہمارا جو وہ ہم جلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے. چلو کچن بھی کھل گیا. تو ہم سڑتے رہیں گے اس لیے کہ وہ نو ٹائم زون ہے. یہ ایک عجیب بات یہ یاد رکھیں کہ نو ٹائم زون میں ہمیں دن اور رات کا کوئی علم نہیں، نہ ہمیں پتہ ہے. اس لیے عزیزو بات یہ ہے کہ بیچارے وہ لوگ جو مطلب یہ کہ ہیل کے اندر، چلو جو فردوس میں ہیں وہ تو خوشی تسلی سے رہ رہے ہیں، لیکن جو اس طرف ہیں وہ بیچارے، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ کتنے سال تک کب تک یہ چلتا رہنا ہے اور کب تک یہ نہیں چلنا. تو عزیزو یہ اس کو بھی یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو خدا کو ٹاپ پرائرٹی دینی ہے، اور اپنی زندگی کو بہتر سے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو زیادہ سے زیادہ گہرا کرنا ہے، تاکہ ہم اس طرف نہ چلے جائیں جہاں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوگا کیا نہیں. کل میں